السلام علیکم ناظرین، ہسٹری لائیو نو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج امریکہ اور ایران جنگ کو 37واں روز ہے۔ امریکہ جو ہے اس نے ایپک فیوری کے نام سے 28 فروری کو ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کی جو ٹاپ ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے اس کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر مختلف جو امریکن بیسز تھیں ان کو نشانہ بنایا، اور یوں جو کشیدگی تھی، جو ایسکلیشن تھی، اس کا لیڈر جو ہے وہ اپ ہوتا گیا۔ لیکن دونوں اطراف سے جو کشیدگی ہے اس کو بڑھایا گیا۔ اگر امریکہ نے، اسرائیل نے ایران کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا تو ایران نے بھی جواباً جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ وار شروع سے ہی ہوریزنٹل بن گئی۔ ہوریزنٹل ایسکلیشن تھی، مطلب یہ کہ ایران نے ڈائریکٹ جو ہے وہ صرف اسرائیل کو ہی نشانہ نہیں بنایا، بلکہ امریکن جو بیسز تھیں مڈل ایسٹ کے اندر، جس میں قطر ہے، UAE ہے، بحرین ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، وہاں پہ ایران نے امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تو اگر آج تک ہم بات کریں تو امریکہ کو اس جنگ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے 100 سے زائد ملٹری کے لوگ مارے جا چکے ہیں، اس کے 16 سے زائد جو ہے وہ جہاز تباہ ہو چکے ہیں، اور جو اسرائیل ہے اس کے اندر جو سول اور جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے 8000 کے لگ بھگ جو ہے وہ ایران کے اوپر فضائیہ سے اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں، جس میں ٹوموہاک میزائل ہے، B-52 بمبار پلینز ہیں، F-16 ہیں، F-35 ہے، مختلف ہتھیاروں سے اس نے ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے اندر جو ہے وہ 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ تو جنگ کا جو دوسرا مرحلہ تھا، جو ہوریزنٹل تھا، جب ایران نے امریکن ایئر بیسز کو مختلف مڈل ایسٹ کے خطے میں نشانہ بنایا، تو پھر جو ہے وہ جنگ کے اندر حزب اللہ نے بھی انٹری کی، اور یوں لبنان کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ حملوں کا آغاز ہوا۔ تو لبنان جو ہے اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ صرف کوئی لگ بھگ 10,000 مربع کلومیٹر ہے، لیکن یہاں پہ اسرائیل کے اگر ہم پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھیں تو وہ کوئی 20,000 کے قریب جو ہے وہ اس کے اوپر ایریل سٹرائکس کر چکا ہے۔ 1-2 دفعہ اس نے زمینی کارروائی کی بھی کوشش کی ہے۔ 2006 کے اندر جو ہے وہ اس نے ایک بہت بڑی مہم کی لبنان کے خلاف، اور اس وقت جو ہیں وہ شہید حسن نصر اللہ جو ہیں وہ زندہ تھے، اور لبنان نے بڑے حیران کن طور پر اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو شکست دی تھی۔ لیکن اسرائیل جو ہے اس وقت اس کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ جنگ جیتنے کے قریب ہے، اور اگر اس دفعہ جنگ وہ نہ جیت سکے، ایران کو وہ کنٹین نہ کر سکے، تو پھر شاید تاریخ میں انہیں ایسا لمحہ کبھی نہیں ملے گا۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے اس نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کی۔ تو رجیم چینج کرنا ان کے لیے امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر چونکہ شخصی حکومتیں ہوتی ہیں، فیملی رول ہے، تو جیسے ہی کسی ایک شخص کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایجپٹ کے حسنی مبارک ہوں، لیبیا کے معمر قذافی ہوں، شام کے بشار الاسد ہوں، جیسے ہی کسی کو، جو عراق تھا اس کے صدام حسین ہو، جیسے ہی کسی ایک شخص کو ہٹایا جاتا ہے تو پورا سسٹم کرمبل ڈاؤن کر جاتا ہے، اور اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر اپنی مرضی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو انسٹال کیا جاتا ہے، اور یوں اس تھریٹ کو نیوٹرل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا۔ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایران کا نظام بھی مکمل طریقے سے کرمبل ڈاؤن کر جائے گا، اور یہاں پہ قیادت کا فقدان ہوگا، لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اور یہ رجیم جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ایران کے اندر سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک سر کاٹتے ہو تو 100 سر جو ہیں وہ اور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یوں جو مزاحمت ہے اس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اس وقت شدید مشکل سے دوچار ہو چکا ہے۔ امریکہ کے اندر لاکھوں لوگوں نے گزشتہ دنوں میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے جسٹ بیہیونگ لائک اے کنگ،
اینڈ دے آر سیئنگ نو مور ٹو کنگشپ، اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یوں امریکہ جو ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، آج اس کی اپنی رجیم جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے۔ تو جب بھی امریکن امپائر یا جو بھی اس کا گلوبل انفلوئنس تھا، اب جب وہ خطرے میں پڑ چکا ہے تو امریکہ جو ہے وہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ اب اپنے آپ کو نہ بچا سکا تو اس کا جو بین الاقوامی اثر و رسوخ ہے، جو ہیجمنی ہے اس کی، وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو ٹرمپ نے ایران کے اوپر ایک زبردست اور خوفناک ڈیل تھوپنے کے لیے اس نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور جو کہ 6 اپریل کو شام 8 بجے ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ٹرمپ کے بقول ایران نے یہ ڈیل قبول نہ کی، اور وہ ڈیل جو ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی امپریکٹیکل ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ملٹری کو کیپ کرے، ملٹری کیپیبلٹی جو اس کے میزائلز ہیں، جو اس کے ڈرونز ہیں، 5 سال کے لیے ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے، وہ جو سٹاک پائلز ہیں یورینیم کے وہ امریکہ کے حوالے کر دے، اور اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ بالکل اوپن کرے۔ بدلے میں ایران کو کیا ملے گا؟ اس کو 30 ڈیز کا سیز فائر ملے گا۔ تو ایران نے اس آفر کو رد کیا اور انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ تو ٹرمپ نے اب یہ کہا ہے کہ 48 گھنٹے جو کہ کل 8 بجے 6 اپریل کو ختم ہو جائیں گے، اگر ایران نے ڈیل قبول نہ کی تو پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ دوزخ برسا دی جائے گی۔ تو ایران نے ٹرمپ کی اس دھمکی کو انتہائی ڈیسپریشن، نروسنس کا شکار قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتہائی تناؤ کا شکار ہیں، اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت پھنسا ہوا ہے اور دیوار سے لگا ہوا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو ایسکلیشن ہے، جو کشیدگی ہے، یہ نیکسٹ لیول پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، جو آنے والا وقت ہے وہ جو کل سے شروع ہوگا وہ انتہائی کٹھن ہے۔ یہ کٹھن اس لیے ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ وہ ایران کے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ کرے گا، اس کے جو انڈسٹریل پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے زیادہ تشویشناک ہے کہ جو ایران کے پاور پلانٹس ہیں ان میں نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی ہیں۔ تو اگر نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر پہلے بھی بوشہر کے اندر، اصفہان کے اندر جو ان کے پاور پلانٹس ہیں، نتانز ہے، ان کو امریکہ کافی بار نشانہ بنا چکا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہاں پہ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں ہوئی، کوئی تابکاری جو ہے اس کی شعائیں باہر نہیں نکلیں۔ لیکن اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کنونشنل وار سے ایک ایٹامک وار کی طرف چلی جائے گی، جس سے پورا خطہ جو ہے وہ مضر جو گیسز ہیں ان کے اثرات کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، کل تک کا جو ٹرمپ کا الٹیمیٹم ہے اس کے لیے ایران نے بھی جو ہے وہ بھرپور اس کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جو انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تو ہم اسرائیل اور اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کے اندر دوسرے امریکہ کے جو کمپنیز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، انہوں نے کچھ 16-17 انڈسٹریز جو ہیں وہ ایران نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو ناظرین، وہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بڑی کریٹیکل ہیں امریکہ کے لیے، کہ وہ بیسیکلی ڈیٹا سینٹرز ہیں، اور جن کے اندر جو ہے وہ اے آئی کا بہت سارا جو مواد ہے اس کو سٹور کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو آئل ہے، جو دوسری ٹریڈ ہے، وہ ساری اسی ڈیٹا سینٹر سے اس کو ارینج کیا جاتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان ڈیٹا سینٹرز کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کے اثرات تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی شکل میں، اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے گرنے کی شکل میں پوری دنیا کے اندر اور زیادہ پھیل جائیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ڈیولپمنٹ جو ہے اس سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔